بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ پورے شباب کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کا نصف وقت گزر چکا ہے، آدھا مہینہ گزر چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اس مبارک مہینے کے دن و رات اور اس کے ایک ایک لمحے کو استعمال کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ماہ مبارک کے اندر بہت ہی اجر و ثواب رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے، اور یہ دوسرا عشرہ ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرتوں والا عشرہ، یعنی ہم کو اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت والجلال سے بخشش کرانے کا، مغفرت کرانے کا عشرہ ہے۔ الغرض رمضان مبارک کے اندر اسلام کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم غزوہ، جس کو تاریخ اسلام کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم الشان غزوہ ہے کہ اس غزوے کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا غزوہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسلام کی دعوت کو شروع کرنے کے بعد مکے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو بہت ہی مختلف طریقوں سے ستایا گیا تھا، تکلیفیں دی گئی تھی، صرف اور صرف اسلام کی دعوت پیش کرنے کی وجہ سے، صرف ان کے سامنے مذہب اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنے کی وجہ سے، اور صرف ان کو ایک اکیلے اللہ کا ان کے سامنے تعارف کرانے کی وجہ سے۔ تو یہ مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر جو ظلم ہوتا رہا، یہ ظلم کوئی ایک دن یا 2 دن کا نہیں تھا، بلکہ یہ ظلم مسلسل 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، صحابہ کے اوپر ہوتا رہا۔ لیکن یہ جو 13 سال تھے، ان 13 سالوں میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو پلٹ کر جواب دینے کی اجازت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سر کے اوپر، گردن کے اوپر جانور کی جس کے اندر غلاظت بھری ہوئی رہتی ہے، اوجڑی کہا جاتا ہے، وہ اوجڑی نماز کی حالت میں حضور کی گردن پر لا کر رکھ دی، لیکن اللہ کی طرف سے پلٹ کر کوئی جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ اور بھی طائف گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہاں پر اللہ رب العزت والجلال نے وہاں پر عذاب کے فرشتوں کو تو بھیج دیا، لیکن حضور کو کوئی جواب دینے کی اجازت نہیں۔ ایسے ہی شعب ابی طالب میں 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لائے ہوئے صحابہ کو بند کر دیا گیا، لیکن وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ مشرکین، ان کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کے ساتھ قتال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لہذا یہ مکے کا دور تھا۔ جب مکے کا دور ختم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، 1 سال گزر گیا مدینہ آ کر، دوسرا سال شروع ہوا۔ دوسرے سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مکے والوں کا ایک بہت بڑا قافلہ، تجارت کا قافلہ
ملک شام سے واپس آ رہا ہے، اور اس قافلے کے جو مالک تھے، اس قافلے کے جو نگران تھے، وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو گرچہ کہ اسلام قبول نہیں کیے تھے اس وقت، لیکن یہ قافلے کی ان کی ذمہ داری میں وہ قافلہ تجارت کا قافلہ کہ مکے کے ہر فرد کا اس کے اندر کچھ نہ کچھ پیسہ لگا ہوا تھا۔ وہ قافلہ ملک شام سے مدینے کے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ آ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی اطلاع ملی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس قافلے کو ہم روک دیں گے، وہ قافلہ مدینے سے ہی ہو کر گزرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جائیں، جا کر یہ معلوم کر کے آئیں کہ ابو سفیان کا قافلہ کتنے دن کے بعد مدینہ پہنچ رہا ہے، اور مدینے سے پھر وہ قافلہ مکہ جائے گا۔ تو 2 صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ دونوں گئے اس ساحلی علاقے پر جہاں سے وہ لشکر ہو کر گزرنے والا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی پہنچے، اور تو وہاں پر دیکھا کہ وہ صحابی، ان دونوں نے دیکھا کہ وہاں پر 2 بڑھیا، ایک بڑھیا دوسری بڑھیا کو قرض دی ہوئی تھی، تو دوسری بڑھیا جو قرض دی ہوئی تھی، وہ جس نے اس کو قرض دیا تھا وہ اس سے قرض مانگ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ میں قرض ابھی نہیں دوں گی، اس لیے کہ میرے پاس اب کوئی مال نہیں ہے، اور میں نے سنا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ 3 دن کے بعد یہاں سے گزرنے والا ہے، تو لہٰذا میں اس قافلے میں کچھ لوگوں کا کام کاج جو بھی ہوگا کر میں کچھ پیسے اکٹھے کر کے، کچھ رقم اکٹھے کر کے تمہارا قرض ادا کر دوں گی۔ تو یہ 2 صحابی جو اس وقت پہنچے تھے، ان لوگوں نے بس یہ خبر سن لی کہ ابو سفیان کا قافلہ 3 دن کے بعد اس راستے سے گزرنے والا ہے۔ وہ 2 صحابی واپس گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر اطلاع دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب ابو سفیان کا قافلہ 3 دن کے بعد یہاں سے گزرنے والا۔ تو جیسے ہی وہاں ابو سفیان کو بھی اس بات کی اطلاع مل گئی تھی، وہ کیسے کہ ابو سفیان وہاں آنے سے پہلے، یعنی ابھی وہ ملک شام سے تجارت کا قافلہ لے کر آ رہے تھے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے، مدینے کے قریب نہیں پہنچے، لیکن وہ وہاں پر آئے، اس مقام پر آ کر پھر معلوم ہوا کہ ایسا محمد کو میرے اس قافلے کے ملک شام سے لانے کی اطلاع مل گئی، تو لہٰذا وہ بھی جانکاری کے لیے پھر اسی مقام پر آئے، آ کر وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے کیا، جن کو کچھ لوگ آئے تھے ہمارے قافلے کے سلسلے میں کچھ بات چیت کرنے کے لیے یا پھر کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے، تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ 2 لوگ آئے تھے اور ان لوگوں نے یہاں پر کوئی کام نہیں کیا، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی، وہ لوگ آئے کچھ دیر کے لیے وہاں پر اپنی اونٹنیوں کو اس درخت کے نیچے باندھ دیا، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ تو ابو سفیان وہاں سے اس درخت کے پاس گئے اور جا کر دیکھا تو وہاں پر اونٹ کی مہنگیاں گری ہوئی تھی، اونٹ کی مہنگیاں گری ہوئی تھی۔ ابو سفیان نے ان اونٹ کی مہنگیوں کو اٹھا کر توڑ کر دیکھے تو اس کے اندر سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ مدینے کے اور محمد کے لوگ ہیں، یہ ہمارے قافلے کی تحقیق کے لیے آئے تھے کہ ابو سفیان کا قافلہ کس وقت پہنچنے والا۔ تو ابو سفیان کو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پلان، جو منصوبہ تھا، اس کی اطلاع مل گئی، تو ابو سفیان اب واپس جا کر راستہ بدل دیا، جس راستے سے ہو کر وہ پہلے گزرنے والے تھے، وہ راستہ چھوڑ کر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا مکہ جانے کے، اور پھر انہوں نے مکے کے اندر جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، قریش مکہ تھے، ان کو اطلاع دے دی کہ دیکھو محمد ہمارے اس تجارتی قافلے کو روکنا چاہتے ہیں، اس کو لوٹنا چاہتے ہیں، تو لہذا تم لوگ ہماری مدد کے لیے آ پہنچو۔ تو وہاں پر مکے کے اندر ایک ماحول گرم ہو گیا، ابو جہل نے سب لوگوں کو جمع کر دیا، عتبہ، شیبہ، ولید اور جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے اس وقت کے، امیہ بن خلف، سب کو ابو جہل نے جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ دیکھو ہمارا اتنا بڑا قافلہ ہے، تجارتی قافلہ، اس میں سے مکے کے ہر آدمی کا اس کے اندر مال لگا ہوا ہے، اور محمد اس قافلے کو روکنا چاہتے ہیں، تو لہذا تم سب اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے مکے سے نکلنا ہے۔ سب کو جمع کیا، تقریباً 1000 کا لشکر ابو جہل نے جمع کر لیا۔
جمع کر کے ایک ایک آدمی کو منت سماجت کر کر کچھ لوگ ڈر رہے تھے کہ ان کو ان کی موت کا یقین ہو گیا تھا، اگر ہم وہاں جائیں گے تو مارے جائیں گے، لیکن وہ لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ تو اس میں سے ایک امیہ بن خلف بھی تھا، وہ بھی پیچھے ہٹ رہا تھا، لیکن ابو جہل ان کے سامنے ان کو ورغلایا، ان کو ابھارا کہ دیکھو ہمارا جو قافلہ ہے وہ قافلے کی ہم سب کو حفاظت کرنا ضروری ہے۔ پھر ادھر مدینے کے اندر صورتحال یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آئے، آ کر یہ بولے کہ ابو سفیان کا قافلہ ایک دو دن کے اندر اس راستے سے گزرنے والا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس صحابہ کے اندر اعلان کیا کہ ہم سب کو ہمیں ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنے کے لیے جانا۔ کوئی لڑائی کا، کوئی جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہاں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ایک مختصر جماعت 313 صحابہ اکرام کی ایک جماعت مدینے سے روانہ ہوئی بدر کے مقام پر۔ یہ ان کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا، کوئی بہت زیادہ سواریاں نہیں تھی، بہت زیادہ کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، بلکہ مختصر صحابہ کا جو قافلہ تھا وہ 313 افراد اس قافلے میں تھے، اور صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ایک ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ 3 صحابہ سوار ہوئے ایک اونٹ پر، تو کچھ دیر کے بعد وہ اتر جاتے، پھر دوسرے 3 صحابہ سواری کرتے۔ تو اس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے پاس سواریوں کی بھی قلت تھی، کوئی ہتھیار نہیں تھے لڑنے کے لیے، بس ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن ابو سفیان کو جب اس بات کی اطلاع مل گئی تو انہوں نے فوراً راستہ بدل دیا، اور راستہ بدل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بدر تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ مدینے کے راستے سے نکل کر مکے کے راستے چلے گئے ہو، اور پھر انہوں نے مکے والوں کو اس بات کی اطلاع دے دی کہ اب محمد ہمارے خلاف ایک منصوبہ بنائے تھے ہمارے قافلے کو روکنے کا، لہذا وہ اپنے اس پلان کے اندر کامیاب نہیں ہوئے، اور ہم نے پورا لشکر حفاظت کے ساتھ ہم وہاں سے نکل گئے۔ پھر وہ اطلاع یہاں پر مکے والوں کو پہنچی تو بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے کہ اب تو ہمارا تجارتی قافلہ محفوظ ہو گیا ہے، بچ گیا ہے، تو لہٰذا ہمیں اب محمد کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب قافلہ ہی ہمارا بچ گیا، تجارتی سامان ہمارا محفوظ ہو گیا، تو ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، لیکن ابو جہل خاموش نہیں ہوا، چونکہ وہ سردار تھا پورے مکے والوں کا، تو اس نے سب کو ابھارا، دیکھو مکے حضور صلی اللہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے فلاں آدمی کو فلاں دن مارا تھا، تو لہذا ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے جائیں گے۔ فلاں شخص مدینے کے اندر اس طریقے سے مارا گیا تھا، تو لہذا ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے جائیں گے۔ تو ایک ایک آدمی کو کسی نہ کسی طریقے سے ابھارا کہ ان کو چلو ہمیں جانا ہے مدینہ، اور جا کر محمد سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے ذریعے سے 2 لشکروں میں سے کسی ایک لشکر کے اوپر فتح حاصل کرنے کا، فتح دینے کا، کامیابی دینے کا اللہ رب العزت والجلال نے وعدہ کیا ہے۔ ایک ابو سفیان کا تجارتی لشکر، اور دوسرا جو ابو جہل مکے سے لڑنے کے لیے، اصل تو وہ حفاظت کے لیے آ رہا تھا اپنے لشکر کی، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ان 2 لشکروں میں سے کسی ایک لشکر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دینے کا اعلان کیا، وعدہ کیا تھا۔ تو اس کے بعد ابو سفیان تو بچا کر مکے کے راستے میں آ گئے۔ اس کے بعد یہ ابو جہل کا جو لشکر تھا 1000 افراد اس کے اندر شامل تھے، اور اس کے اندر کھانے پینے کی تمام چیزیں تھی، ہر چیز اس کے اندر تھی، اور اس نے کچھ ناچنے گانے والی عورتوں کو بھی ساتھ میں رکھ لیا تھا، تاکہ وقت ضرورت ہو، جب جنگ کے اندر لوگوں کی ہمت پست ہو جائے، لوگوں کے ارادے پست ہو جائیں، تو اس وقت ان کو جنگ پر ابھارنے کے لیے ناچنے گانے کے ذریعے سے ان کو یہ عورتیں جنگ پر ابھارے، اس لیے اس نے کچھ عورتوں کو بھی اپنے قافلے میں لے لیا۔ اس کے بعد یہ قافلہ پہنچا بدر کے مقام پر، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں پہنچے تھے، لیکن ابو جہل کا قافلہ جو 1000 افراد کے اوپر مشتمل تھا وہ بدر کے مقام پر پہنچ گیا۔ جا کر ان لوگوں نے ایسی جگہ اپنے لشکر کو ٹھہرایا کہ جہاں پر ہر چیز کی سہولت تھی، وہاں کی زمین ہموار تھی، پانی کی سہولت تھی، پانی کا کنواں وہاں پر موجود تھا، وہاں پر جا کر وہ لوگ ٹھہر گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ پہنچا، اس کے بعد دیکھا گیا تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کا قافلہ رکانے کے لیے جو جگہ ملی تھی وہ ریتیلی جگہ تھی، ایسی تھی کہ اس کے اندر
بھاگ نہیں سکتے تھے، دوڑ نہیں سکتے تھے، زمین کے اندر پیر پھنس جاتا تھا اور پانی کی بھی کوئی سہولت نہیں تھی۔ پھر اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو بارش برسائی، تو پھر جو ایسی زمین تھی کہ جس کے اندر پیر پھنس جاتے تھے، اس بارش کی وجہ سے وہ زمین مضبوط ہو گئی، گھٹ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایسا ہو گیا کہ ابو سفیان کا لشکر تو چلے گیا، اب سامنے ابو جہل کا لشکر ہے، 1000 افراد پر مشتمل ہے، ان کے پاس سواریاں ہیں، ہتھیار ہے، ہر چیز ہے، اور یہ لوگ لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ ان کا کوئی اور ارادہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا جو قافلہ تھا وہ تو محفوظ پہلے چلے گیا ہے۔ اب ان کا یہاں پر آنا اور آ کر ٹھہرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ لوگ لڑنا ہی چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت ساتھ لائی تھی بدر کے مقام پر، ان تمام صحابہ کو جمع کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا، یا ایھا الناس اشیروا علیہ، کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار جانثار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دینے کا کیا ہے ارادہ ظاہر کیا کہ اللہ کے نبی ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، آپ جس بات کا حکم دیں ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ہرگز کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمیشہ ہر حالت میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے، ہم تو ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ قافلہ تو یہاں سے چلا گیا، اب سامنے ابو جہل کا قافلہ ہے اور وہ ہم سے لڑنا چاہتا ہے، تو کیا کریں گے؟ تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دائیں سے لڑیں گے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے، آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، ہر حالت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی جو ان کے ساتھی ان سے کہے تھے کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم یہاں پر بیٹھ کے رہیں گے، ہم یہ بات نہیں کہیں گے آپ کے ساتھ کہ آپ کا خدا بھی لڑے اور ہم بھی آپ کے ساتھ آگے چل کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مقداد اسود رضی اللہ عنہ نے ایسی بہترین تقریر کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ صحابہ مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد حضرت مدینے کے جو سردار تھے، انصاری صحابہ کے جو سردار تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ جس سے تعلق رکھیں گے ہم بھی ان سے تعلق رکھیں گے، آپ جس کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، آپ جس کے ساتھ چاہے قطع تعلق کریں ہم بھی کیا ہے اس کے ساتھ قطع تعلق کریں گے، آپ ہمارے مال میں سے جتنا چاہے لے لیں، جو چھوڑ دیں گے وہ ہمارے لیے عزیز نہیں ہوگا، جو آپ لے لیں گے وہ ہمارے لیے عزیز ہے، وہی پسندیدہ ہے، اس لیے کہ وہ مال آپ نے ہمارا کیا ہے چن لیا ہے۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں گھوڑے دوڑانے کا تو لہذا ہم سمندر میں گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں کسی دور دراز جگہ پر جانے کا حکم دیں گے تو ہم اس دور دراز علاقے میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ایسی جانشانہ تقریر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے اس وقت، یہی چاہتے تھے کہ مکے والے تو پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ لڑنا چاہتے تھے، مقابلہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم ہوا تھا، تو لہٰذا وہ ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ آئے تھے وہ انصاریوں کے ساتھ صرف اور صرف اس بات پر آئے تھے کہ انصاری جو تھے یعنی انصاری صحابہ مدینے کے صحابہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر مدینے کے اندر آپ کے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو ہم اس حملے کا مقابلہ کریں گے، مدینے کے باہر اگر ہوگا تو یہ بات کوئی طے نہیں ہوئی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے جاننا چاہتے تھے کہ انصار اس وقت مقابلہ کریں گے یا ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو انصاری صحابہ کے سردار تھے انہوں نے تقریر کی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، ایک ٹینٹ لگایا گیا کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، باہر انصاری صحابہ کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چھپر کے پاس اس ٹینٹ کے پاس نہ آ جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس رات آرام کر لیا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات یہ فرشتوں کے ذریعے سے بات بتلائی گئی کہ کل جنگ ہونے والی ہے اور اس جنگ میں اس جگہ پر فلاں شہید ہو، فلاں قتل کیا جائے گا، فلاں مشرک یہاں پر قتل کیا جائے گا، فلاں مشرک یہاں مارا جائے گا۔ اس طریقے سے فرشتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام مشرکین کی جگہ بتلا دی کہ یہاں پر ایسے ایسے لوگ مارے جانے والے ہیں۔ یہ پھر اللہ رب العزت والجلال نے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ کو 2 لشکروں میں سے کسی ایک لشکر پر فتح کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ ہمیں فتح ملنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بھر اللہ رب العزت والجلال کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، اللہ کے سامنے بلکتے رہے کہ اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر یہ جماعت ہلاک ہو جائے گی، یہ جماعت نیز و نابود ہو جائے گی، قتل ہو جائے گی، تو پھر زمین کے اوپر آپ کا کوئی کام لینے والا نہیں رہے گا۔ اے اللہ ہمیں فتح دے دیجئے، ہمیں کامیابی دے دیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا کرتے رہے، پوری رات دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صبح کی نماز کے لیے بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کی صفیں درست، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفیں درست کیجیے۔ جیسے نماز کے لیے صفیں درست کی جاتی ہے، ایسا ہی میدان جہاد میں جب دشمنوں سے مقابلہ کیا جاتا ہے تو وہاں بھی صفیں درست کی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں درست کی۔ ایک صحابی تھے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ، وہ سب سے کچھ باہر نکلے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیزے سے ان کے پیٹ کے اوپر ان کو کچوکا لگایا، پھر اپنی صفیں درست کر لو، یا سواد استوو کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے کچوکا لگایا ہے اپنے تیر سے، تو لہٰذا مجھے اس سے تکلیف پہنچی ہے، میں اس کا بدلہ لے کر آؤں گا۔ تو اس کے بعد وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر سے اپنی چادر کو اٹھا لیا کہ سواد مجھ سے بدلہ لے لو۔ تو حضرت سواد رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو پیٹ کے اوپر بوسے دینا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی ہم میدان جہاد میں ہیں، ہو سکتا ہو ہماری آخری ملاقات ہو، تو لہذا میرے جسم سے جو آخری مرتبہ کوئی چیز ٹکرائے تو آپ کا جسم مبارک ہو۔ اس طریقے سے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک اعلیٰ مثال پیش کی۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفیں درست ہو گئی۔ اب مشرکین کی جانب سے وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی تیار ہو گئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس میں بڑے بڑے سرداروں میں سب سے بڑا عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے بڑے سردار تھے۔ یہ لوگ میدان جہاد میں آئے، اور مسلمانوں کی طرف سے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت حارث، یہ صحابہ، یہ انصاری صحابہ تھے، یہ بھی میدان جہاد میں آئے۔ ایک طرف مشرکین ہیں اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار ہیں، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے بڑے سردار مانے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہے چھوٹے صحابہ، انصاری صحابہ کہ حضرت معاذ ان کا نام ہے، معوذ نام ہے، حضرت حارث نام ہے۔ تو اللہ اپنے چہرے کے اوپر نقاب باندھے ہوئے تھے میدان جہاد۔ تو اس وقت تو عتبہ نے پوچھا کہ کون ہو تم لوگ کون ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں معاذ ہوں۔ انہوں نے اپنا نام پیش کیا، تو کہنے لگے کہ ہم تمہارے سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، تمہارے سے یعنی انصاروں سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم تو ہماری برادری والوں سے، مکے والوں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو لہذا ان لوگوں نے پکار کر کہا کہ اے محمد ہمارے مقابلے کے لوگوں کو بھیجو، ہمارے ٹکر کے لوگوں کو بھیجو، انصاریوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ان سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ یہ میدان کارزار میں عتبہ، شیبہ، ولید کے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی وار میں اپنے دشمن کو قتل کر دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ جو تھے انہوں نے اپنے دشمن کو زخمی بھی کیا، وہ خود بھی زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر اس دشمن کو بھی ختم کر دیا۔ تو لہذا جب پہلا مقابلہ ہوا تو پہلے مقابلے مکے والوں کے جو 3 بڑے سردار تھے، عتبہ، شیبہ والے، تینوں کے تینوں مارے گئے، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر زخمی ہو گئے۔ تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوں میں لا کر ڈال دیا گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا میں شہید ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم شہید ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوں میں ہی اپنا دم توڑ دی۔ تو لہذا سب سے پہلے شہید تھے غزوہ بدر کے اندر۔
اس کے بعد لہذا مسلسل دن بھر ایسی ہی جنگ جاری رہی کہ مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس جنگ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت وجلہ نے پہلے تو وعدہ کیا تھا فتح کا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رات اور وہ دن جو غزوہ بدر کا 17 رمضان کا جو دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے ہمیں اس لشکر کے اوپر فتح دے دیجیے۔ تو اللہ رب العزت وجلہ نے فرشتوں کی جماعت کو نازل کیا، فرشتوں کی جماعت آسمان سے اتری اور پھر فرشتوں نے بھی مشرکین کا مقابلہ کیا اس جنگ کے اندر۔ تو لہذا جب جنگ ختم ہوئی، جنگ چل رہی تھی، تو فرشتے اس جنگ کے اندر شامل تھے۔ یہ جو غزوہ ہے غزوہ بدر، یہ بہت ہی بڑا غزوہ ہے، اس کے اندر اس کا بہت ہی تفصیلی تذکرہ ہے، وقت بھی ہو چکا ہے، اس لیے میں مختصر طور پر اس کا جو اختتام ہے اس غزوے کا وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لہذا دن بھر غزوہ ہوتا رہا، جنگ ہوتے رہی، اس کے بعد بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے جو لشکر آیا تھا، اس کے اندر جو چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام تھا معاذ اور ایک کا نام تھا معوذ، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ چچا ہمیں ابو جہل بتا دیں، ابو جہل بتا دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ مکے کے جو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سوچ رہے تھے کہ میرے ساتھ میں کوئی بڑے لڑنے والے ہوں گے، بڑی عمر کے لوگ لڑنے کے لیے رہتے تو اچھا رہتا، یہ بچے کیا لڑیں گے دشمنوں سے۔ لیکن وہ بچے پوچھے کہ چچا ہمیں ابو جہل بتا دیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کرو گے؟ تو کہے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کا کام تمام کر دیں گے، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ جیسے ہی ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی نظر ابو جہل پر پڑی تو بچوں کو بتا دیا کہ دیکھو وہی ابو جہل ہے۔ فوراً کے دو بچے جھپٹ اس کے اوپر دوڑ پڑے اور ابو جہل کا گرا دیا وہاں پر۔ لہذا دن ختم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بلایا، تمام جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لہذا جاؤ جا کر ابو جہل کی خبر لے کر آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی کیا ہے، یہ تمام غزوے کے لڑنے کے لیے جو لشکر کو ابھار کر لایا تھا، اس کے پیچھے کیا ہے، سب سے بڑی طاقت ابو جہل ہی کی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ ابو جہل کا کیا حال ہے دیکھ کر آؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گئے، جا کر دیکھنے لگے کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی پورا دم نہیں توڑا ابو جہل ہے، زمین پر گرا پڑا ہوا ہے لیکن کچھ سانسیں چل رہی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر ابو جہل کی چھاتی پر بیٹھ گئے، بیٹھ کر کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے اس غزوے میں اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دے دی ہے، اور جو تو لشکر لے کر آیا تھا مشرکین کا، اللہ نے اس کو شکست دے دی ہے۔ تو اس کے بعد ابو جہل کہنے لگا کہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیرا سر کاٹ کر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو ابو جہل اس کے اندر بہت زیادہ کبر بھرا ہوا تھا، اس کے اندر بہت زیادہ بڑائی تھی، تکبر بھرا ہوا تھا اس کے اندر۔ تو اس نے اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو جب میرا سر کاٹو تو گردن سے نہیں کاٹنا بلکہ میرا سر شانے سے کاٹنا، اس لیے کہ تاکہ جب تمام سروں کے اندر میرا سر رکھا جائے تو ایک بڑا معلوم ہو کہ مکے کے سردار کا سر رکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا مر رہا تھا لیکن وہ تکبر کو نہیں چھوڑنے والا تھا، اس کے اندر اتنا زیادہ عناد بھرا ہوا تھا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کا سر کاٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر پیش کیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ میری امت کا فرعون تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت وجلہ نے ایک فرعون دیا تھا، یہ میری امت کا فرعون ہے، اور اس کا جو شر تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ اس کا شر بڑا ہوا تھا۔ تو لہذا یہ غزوہ ختم ہو گیا۔ اس غزوے کے ذریعے سے بہت زیادہ سبق ملتے ہیں۔ اس غزوے کے اندر مسلمان 313 تھے اور مشرکین 1000 لشکر لے کر آئے تھے، لیکن مسلمانوں کے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے اور مشرکین کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس کے بعد 70 بڑے بڑے لوگ قید بھی کر لیے گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اور بھی بہت زیادہ تفصیلات ہیں، تو لہذا اس غزوے کے بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہی ہے کہ اس غزوے کے ذریعے سے اللہ رب العزت وجلہ نے اسلام کو بلندی عطا کی ہے۔ اس غزوے کے ذریعے سے اللہ رب العزت وجلہ نے اسلام اور مشرک کے اندر اللہ نے فرق کر کے بتلایا ہے کہ لہذا یہ مسلمان ہے، یہ مشرک اور کافر ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت وجلہ نے اسلام کو بلندی عطا کی ہے۔ تو لہذا یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا غزوہ ہے، اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر اللہ رب العزت وجلہ نے فرشتوں کو بھیج کر
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. تو لہٰذا اس غزوے کو یہ ہمارے اسلام کے اصل ہیرو ہیں. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے اسلام کے اصل ہیرو ہیں. اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو ہمیں سننا چاہیے کہ ایسی ایسی قربانیاں پیش کرنے کے بعد اسلام ہمارے سامنے اور ہم تک پہنچا ہے. تو لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں ہیں جو مختصر طریقے پر آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے. اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائیں. جو باتیں کہی گئی اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کریں.